تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ ہم نے کہا پکڑو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا، یعنی 100 تیلوں والا جھاڑو، اور مارو اسے، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی ادھر ادھر راستہ تلاش کرنا اور اس میں ہیلا کرنا۔ ہم پڑھ آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم نے، ایک کمیونٹی نے جو مچھلیاں پکڑا کرتی تھی، ان کا پیشہ تھا، تو انہوں نے ہفتے والے دن کا مذاق اڑایا اور دریا کے ساتھ چینلز کھود کر پانی حوضوں میں اکٹھا کیا اور پھر اتوار کے دن مچھلیاں پکڑیں۔ اب یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑایا، اس کے اندر ایک ہیلا نکال کر۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا اور ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، بندر بنا دیے گئے۔ یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے نے اپنی ایک بیوی کو کہیں غصے میں آ کر کہا تھا کہ میں تمہیں 100 سوٹیاں ماروں گا۔ اس کے بعد جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی اسی بیوی نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی، اور آخری دم تک جب ان کے سکن کے اندر کیڑے پڑ گئے تب بھی اس عورت نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں تو اس کا بڑا مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اور دوسری طرف ان کے ذہن پر وہ تلوار لٹک رہی تھی، میں تو قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں ماروں گا، 100 سوٹیاں ماروں گا۔ اب وہ پریشان تھے کہ میں کیسے کروں اس کے ساتھ، میں قسم توڑوں یا بیوی کو رکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ایک ہیلا بتایا، اور اس ہیلے کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے اپنے بندے کو عطا تھی۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اپنا رب مان لیں تو جو اسے پسند ہو وہ ٹھیک ہے، اور جو اسے پسند نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہمارے لیے سچ بولنا کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم چیٹ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر وہی اللہ ہمیں چیٹ کرنے کا حکم دے تو ہم پر لازم ہوگا کہ ہم چیٹنگ کریں، دھوکہ دیں کسی کو، اس لیے کہ ہم سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے عطا کر دیے ان کو ان کے اہل و عیال اور اس جیسے اور بھی اپنی جانب سے خاص رحمت کے طور پر، وذکر لأولی الالباب، اور نصیحت بنا کر عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور ہم نے کہا پکڑو اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا اور مارو اس سے اپنی بیوی کو، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑو۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یقیناً ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا ایک خوب بندہ تھا۔ اِنَّهُ اواب، یقیناً وہ کرنے والا تھا، رجوع کرنے والا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دفعہ اب یہ انبیاء کرام کی تعریف ہی یہ کہی جا رہی ہے، کیا خوب بندہ تھا اور وہ توبہ کرنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل من بنی آدم خطاء، آدم کے سب بیٹے خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں، کہ جن سے جب خطا ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتے ہیں جا کر اور جھک جاتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ذکر کرو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، جو بڑی قوت رکھنے والے اور صاحب بصیرت تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یقیناً ہم نے انہیں چن لیا تھا ایک خاص صفت کی بنیاد پر، اور وہ تھی دار آخرت کی یاد، کہ وہ آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
اور یقیناً وہ بلا شبہ ہمارے چنے ہوئے نیک بندوں میں سے تھے. وذکر اسماعیل والیسع وذوالکفل، اور ذکر کر اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا. وکل من الاخیار، اور وہ سب کے سب نیک بندے تھے. ھذا ذکر، یہ ایک ذکر ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے. جنات عدن، یعنی ہمیشہ ہمیش کی باغات. مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. یہ جو دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، یہ بات جو ہے وہ سورہ زمر میں یہ مضمون جو ہے پھر آئے گا، یعنی وہ دونوں کمپیریزن کے ساتھ آئے گا. پہلے جہنم والوں کا ذکر کیا کہ وہ جہنم کی طرف اسکارٹ کیے جائیں گے، اور جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا. بالکل یہ جیل کی تصویر ہے کہ اس کا گیٹ کھلا نہیں ہوتا، قیدی جاتا ہے وہاں پر اور یوں وہ اندر داخل ہوتا ہے، پھر ٹھکا کے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہو، کوئی وی آئی پی آ رہا ہوتا ہے، تو دور سے خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں چوک پہ پہنچ گئے، فلاں چوک پہ پہنچ گئے، اور ان کے آنے سے پہلے دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو اہل جنت کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. متقین فیہا، وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں وہ مختلف قسم کے پھلوں اور مشروبات کے آرڈرز کریں گے. وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس ہوں گی شرمیلی اور بالکل ہم عمر عورتیں، یعنی حوریں. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے بدلے کے دن، حساب کے دن کے ریفرنس سے وعدہ کیا گیا تھا. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. ھذا، یہ تو ہے متقیوں کا انجام. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، جہاں تک سرکشوں کا تعلق ہے ان کے لیے بدترین انجام ہوگا، یعنی جہنم. یصلونہا، جس میں وہ ڈالے جائیں گے. فبئس المہاد، پس وہ بہت بری قیام گاہ ہوگی. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ عذاب پس وہ چکھیں گے مزہ، اس میں حمیم و غساق، کھولتے ہوئے پانی کا اور پیپ کا. وآخر من شکلہ ازواج، یعنی کھولتا ہوا پانی اس کا تو کسی نہ کسی درجے میں ہمیں تجربہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم گرم کافی، گرم چائے کا گھونٹ بھر لیتے ہیں، اگرچہ وہ بالکل کھولتی ہوئی نہیں ہوتی، یعنی چولہے سے اترنے کے بعد کپ میں ڈالنے کے بعد کچھ نہ کچھ ٹیمپریچر میں فرق آ جاتا ہے. لیکن ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور ساتھ ہی پیپ زخموں کی، یعنی جس کا نام سن کر بھی انسان کو گھن آتی ہے. اور اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ وہ لیں گے گھونٹ اس کا، لیکن نگلا نہیں جائے گا. مجبوری کیا ہوگی کہ اتنی شدید پیاس لگ رہی ہوگی انہیں کہ وہ اس مجبوری میں ہچکچاتے ہوئے اور رکتے رکتے پیپ کا گھونٹ بھی بھریں گے اور کھولتے ہوئے پانی کا گھونٹ بھی بھریں گے. وآخر من شکلہ ازواج، اور اس قسم کے دوسرے کئی عذاب ہوں گے. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک لشکر ہے جو گھسا چلا رہا ہے. معکم، تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم، انہیں ہرگز خوش آمدید نہیں کیا جائے گا. انہم صالوا النار، یقیناً یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، اور دوسرے کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسائے جاؤ گے اور تمہارا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا. انتم قدمتموہ لنا، یہ تم ہی ہو جو ہمارے آگے لائے ہو یہ انجام. فبئس القرار، تو وہ بہت بری جائے قرار ہوگی. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو آگے لایا ہے ہمارے یہ مصیبت. فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو اس کو دگنا عذاب دے جہنم میں. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ کہیں گے کیا بات ہے نہیں دیکھتے ہم ان لوگوں کو یہاں جن کو ہم سمجھتے تھے برے لوگوں میں سے. اتخذناہم سخریا،
کیا ہم نے یوں کا مذاق بنا رکھا تھا؟ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں انہیں ڈھونڈنے سے چوک گئی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بلا شبہ یہ سچ ہے اور اسی طرح کے جھگڑے اہل جہنم کے درمیان ہوں گے۔ قل انما انا منذر، اے نبی کہو میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ جو ایک ہے اور بڑا زبردست ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا، العزیز الغفار، جو بالادست آل مائٹی بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، ان سے کہو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، جس سے تم منہ موڑ رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، نہیں تھی مجھے کچھ خبر عالم بالا کی جب وہاں یہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جا رہی ہیں یہ باتیں میری طرف مگر اس لیے کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں، فنش کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے جو رعایتی طور پر فرشتوں میں شامل کیا گیا تھا، اصل میں جن تھا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم نے تکبر کیا یا تو ہے ہی بڑا آدمی؟ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منہا فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً تم پر بدلے کے دن تک لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ ربا پھر مجھے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں مہلت دے دو۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قال فبعزتک، شیطان نے کہا تو لہذا تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو اغوا کر کے رہوں گا، یعنی بہکا کر رہوں گا، راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں ہی حق کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے، سب کے سب اس میں ہوگے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی ریکمپنسیشن نہیں مانگتا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یقیناً یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور یقیناً معلوم ہو جائے گی تمہیں قرآن کی دی ہوئی خبر کی حقیقت کچھ مدت کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے صورتوں کا جن کا میں نے کل تعارف کرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، رب ہونا اور اس کی بندگی، اس کے تقاضے جس انداز سے ان صورتوں میں آئیں گے وہ آپ کو باقی قرآن مجید میں نہیں ملتے۔ انداز دیکھیے گا، بالکل آغاز ہی سے ایک اصطلاح آئے گی اس میں، دین خالص۔
اور میں نے عرض کیا تھا کہ خالص کا لیبل صرف اسی چیز پہ لگ سکتا ہے جو 100% خالص ہو. اگر اس میں اشاریہ 1% بھی امپیورٹی ہو تو پھر اس پر آپ خالص کا لیبل نہیں لگا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نازل کرنا ہے اللہ عزیز و حکیم کی جانب سے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اے نبی بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری ہے, سچ پر مبنی اتاری ہے. فاعبد اللہ مخلص لہ الدین. لہذا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. دین کے بنیادی معنی بدلے کے ہیں. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. یہ راستے کے معنی میں بھی آیا ہے سورہ کافرون میں, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہاری راہ, میرے لیے میری راہ. یہ قانون کے معنوں میں بھی آیا ہے جیسے سورہ یوسف میں, ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف کے لیے بادشاہ کے قانون کے تحت اپنے بھائی کو ڈیٹین کرنا ممکن نہیں تھا. تو کیا ہو گیا, دین الملک بادشاہ کا قانون. اور پھر جب دین اسلام کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی ہے نظام زندگی, نظریہ حیات, طرز حیات, زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ. فاعبد اللہ مخلص لہ الدین. اب زندگی کیا ہے؟ زندگی تو ایک بڑی مرکب شے ہے. اس میں افراد بھی ہیں, اس میں افراد کے مجموعے بھی ہیں, اس میں اہل و عیال بھی ہیں, اس میں دوست احباب بھی ہیں, اس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ انسان کا لین دین بھی ہے, معاملات بھی ہیں. ان سب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پیش نظر رکھنا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں تو بھی اللہ کا بندہ ہوں, لہذا میں اپنے اہل و عیال کو راضی کرنے کے لیے اسے ناراض نہیں کروں گا. میں دوسرے انسانوں سے جو ڈیلنگ کروں گا میں اللہ تعالیٰ ہی کی ڈائریکشن کے مطابق کروں گا, اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں. پھر اجتماعیت کے قوانین اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو ہیں میں انہی کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کروں گا, اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے کوشش کروں گا, اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں, وہ میرا مالک ہے. اب ایک ایک کر کے یہ تقاضے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے, نماز روزہ حج زکوٰۃ سب اسی کے لیے ہو, غیر اللہ کے لیے نہ کوئی سجدہ ہو, نہ رکوع ہو, نہ قنوت ہو, نہ کوئی نظر ہو, نہ غیب میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے. اس کے بعد کیا ہے, اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے رکھنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے گا. پھر جو بھی اللہ کا بندہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ صرف میں ہی اللہ کا بندہ تو نہیں ہوں, اللہ صرف میرا مالک تو نہیں ہے, یہ میرے اس بھائی کا بھی مالک ہے, میرے اس بیٹے کا بھی مالک ہے, میرے والد کا بھی مالک ہے, میرے دوستوں کا بھی مالک ہے, اور میرے رشتہ داروں کا بھی مالک ہے, اور تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کا مالک میرا رب ہی ہے. لہٰذا انہیں بھی کنونس کرنے کی کوشش کرنا کہ تم بھی اسی کی بندگی کرو, اس کے بندے بن جاؤ. یہ کیا ہے, دعوت اللہ, وہ بھی آپ کو انہی صورتوں میں ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد, یہ تو جس خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ کل ہمارے سامنے آئے گی سورہ شورى میں, اگر اللہ کو منظور ہوا تو واقعتاً بہت کلیئرٹی آئے گی. تو فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے 23ویں پارے میں پھر رہے ہیں. ایسا زوردار انداز آیا کبھی؟ یہ اسی صورت میں آپ کو بار بار ملے گا. الا للہ الدین الخالص, آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص تو صرف اللہ کا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اور دوست بناتے ہیں, حامی قرار دیتے ہیں اوروں کو, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس غرض سے کہ وہ پہنچا دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کسی درجے میں. ان اللہ یحکم بینہم, بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا, فی ما ہم فیہ یختلفون, ان تمام ایشوز میں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی جھوٹے
اور ناشکرے کو راستہ نہیں دکھاتا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا تو کوئی بیٹا بنا لیتا. لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء سبحانہ، تو منتخب کر لیتا. اگر اللہ چاہتا کسی کو بیٹا بنانا تو منتخب کر لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا، لیکن سبحانہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اسے بیٹے کی حاجت نہیں ہے. مجھے اور آپ کو حاجت کیوں ہوتی ہے بیٹے کی؟ کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے مرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بہرحال اس دنیا سے جانا ہے، تو انسان جانشین کا خواہش مند ہوتا ہے کہ کوئی میرا جانشین ہو. اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو موت کیا اونگ بھی نہیں آتی، لہذا اسے بیٹے کی حاجت ہی نہیں ہے. سبحانہ وہ اس سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہ تو بس ایک ہے اور زبردست ہے، سب پر غالب. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، وہ کور کرتا ہے رات کو دن کو رات سے، اور کور کرتا ہے رات کو دن سے. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقرر راستے پر چل رہا ہے وقت مقرر تک. الا هو العزیز الغفار، یقیناً آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بڑا زبردست اور بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ، اسی نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے. ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور پیدا کیے اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے بھی 8 جوڑے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقم من بعد خلقن، ایک شکل سے دوسری شکل میں. فی ظلمات ثلاث، 3 تاریک پردوں کے اندر. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے کوئی ہدایت کا سامان کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مورس بکوائز کے جو ایک بہت بڑے سرجن تھے فرانس کے، تو شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ ان سے علاج کروایا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے فرینچ ٹرانسلیشن قرآن مجید کا ان کو پیش کیا. انہوں نے پڑھا تو اس آیت پر آ کر انہوں نے پوچھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو وہ ایمان لے آئے اس بات پر کہ یہ جو ہے یہ آج کی تحقیق ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کا جو پیدائش ہوتی ہے بچے کی، اس میں 3 تہوں کے اندر جا کر وہ یوٹرس ہوتی ہے جو پڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. اس نے ان کے لیے ہدایت رکھی تھی، اس سے ان کو کلک ہو گئی بات، ان کو ہدایت مل گئی. لیکن یہ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم روز جانور ذبح کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہر سکن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آگے پیریٹونیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر تیسری چوتھی لیئر کے بعد جا کر یوٹرس جو ہے وہ آتا ہے. تو کیا وہ اپنے اونٹ اور اپنی بھیڑ بکریاں ذبح نہیں کیا کرتے تھے؟ بالکل ذبح کیا کرتے تھے. ان کو پہلے سے پتہ تھا. جو بات میں نے کل عرض کی تھی وہ پھر دہرا رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ غور سے پڑھیں گے تو وہ اصل میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے کہ جس کی قدرتوں کا یہ عالم ہے، کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا تصرفون، تو پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرا انکار نہ کرو، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق آتا ہے لوگوں کے انکار کرنے سے. نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لیکن اس کی پسند یہ ہے کہ تم اس کا انکار نہ کرو، تم اس کے منکر نہ بنو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آگے آخرت، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہوگا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے تھے.
انہو علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله